آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، وہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو شیش کہنے لگے کہ ابا جان کیا بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سناؤں؟ امت کا کیا؟ کہ دیکھ تیرے باپ نے ایک خطا کی، جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے پھر بھی اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، بیوی سے جدا کر دیا گیا، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، کپڑے اتار لی، ينزع عنہما لباسہما، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لباس نہیں اتارے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، 40 سال کے رونے کے بعد توبہ قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کی خطائیں ایک بول پہ اللہ ان کی معاف کر دے گا، کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایہ سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایہ اٹھو تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی وَيَا أَرْضُ أَنصِتِي، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ شَأْنًا وَيُدَبِّرَ أَمْرًا هُوَ مُنَفِّذُهُ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِنَ الْأُمِّيِّينَ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مسورات مرد میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں یرید ان یبعث امیا من الامین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، سبحان، ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو خشک لکڑیوں پہ بھی چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے۔ خشک لکڑیوں پہ کڑ 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 کڑ، چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، اور میرا اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں اتنی تواضع والے ہوں گے، اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ خشک شاخوں پر بھی قدم رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی اگلی بات، لو یمشی علی السراج لم یطفیہ من تحت قدمیہ، اور وہ چلتے ہوئے چراغ پر، چلتے ہوئے جلتے ہوئے چراغ پر بھی پاؤں رکھیں گے تو چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ کیا تشبیہ ہے، بلندی کتنی ہے، قاب قوسین او ادنی، اور تواضع کیا ہے کہ خشک لکڑی پہ چلیں تو آواز نہ آئے، چراغ پہ پاؤں رکھیں تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے۔ ایک صرف حدیث سناتا ہوں پیچھے سے، پچھلی کتابوں کی ایک روایت سناتا، حدیث سنیں روایت، ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایہ سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایہ اٹھو تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر،
ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا، ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مستورات میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔